بادشاہ اپنے خواص کے ساتھ شاہی سواری پر بیٹھا بازار حسن سے گزر رہا تھا کہ ایک کنیز پر اس کی نظر پڑی۔ وہ عورت کیا تھی کہ کسی شاہکار کا تراشا ہوا مجسمہ تھا جس کا حسن قیامت خیز تھا۔ بادشاہ جب واپس لوٹا تو دل بے قرار کو کسی گھڑی چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس مجسمے حسن پر سو جان سے قربان ہو چکا تھا۔ بادشاہ نے منہ مانگی قیمت دے کر اسے خرید لیا۔ ابھی آنکھوں نے جی بھر کر دیکھا بھی نہ تھا کہ چند دنوں کے بعد وہ بادشاہ کے دل کی مالک بیمار ہو گئی۔ مثل صادق ہے، گدھا پاس تھا تو پالان نہ تھا، پالان ملا تو گدھے کو بھیڑیا لے گیا، کوزہ تھا تو پانی نہ تھا، پانی ملا تو کوزہ ٹوٹ گیا۔ بادشاہ کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا معاملہ ہوا۔ علاج کے لیے ہر طرف سے طبیب حضرات آنے لگے۔ ہر ایک کا یہی دعویٰ تھا کہ میں ہی مسیح زماں ہوں۔ جب بیمار کی قضا آتی ہے تو طبیب بھی بیوقوف ہو جاتا ہے، اپنی مہارت اور تجربوں پر ناز کرتے ہوئے کہ ہمارے پاس ہر دکھ درد کی تیر بہدف دوا ہے۔ انشاءاللہ نہ کہا ان کا کوئی علاج کارگر ثابت نہ ہوا۔ مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی والا معاملہ ہو گیا۔ طبیب حضرات اپنے اپنے نسخے آزما چکے۔ چاند سے چہرے کی رونق کم سی ہوتی جا رہی تھی۔ اب بادشاہ کو رجوع اللہ کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا۔ فوراً ننگے سر اور پاؤں خانہ کعبہ طرف بھاگا، سر سجدے میں رکھ کر خوب رویا۔ سجدگاہ شاہ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ یا اللہ، تو دلوں کے بیج جانتا ہے، میں نے طبیب پر بھروسہ کرنے میں خطا کی، میرا قصور معاف فرما۔ میں کیا عرض کروں، تو ہمارے اسرار سے باخبر ہے۔ ہمارا حال اور ان طبیبوں کا عدم توکل اور ترک انشاءاللہ تیرے لطف عام کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اے ہمارے حاجتوں کی پناہ گاہ، میری محبوبہ کو شفا عطا فرما۔ جب بادشاہ نے دل سے نالہ و فریاد کی، روتے روتے بادشاہ کو اونگ آ گئی اور قسمت جاگ گئی۔ بشارت ملی کہ کل ایک مسافر تیرے پاس آئے گا، اس کا علاج سے کنیز کو شفا ہوگی۔ بادشاہ بڑی بےتابی کے ساتھ نوارد کی راہ دیکھنے لگا۔ ایک بزرگ سورج شخص دور سے ہلال کی طرح ظاہر ہوا۔ جو نزدیک آتا گیا، آفتاب کی طرح اس کی روشنی پھیلتی گئی۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا۔ کلام و طعام سے فارغ ہو کر بادشاہ اس بزرگ طبیب کو مل کے اندر لے گیا۔ طبیب نے مریضہ کے چہرے کی رنگت اور نبض دیکھی، بیماری کی علامت اور اسباب کے متعلق غور کیا۔ سب کچھ دیکھ سن کر دل میں کہا، اسے صفرا و سودا کے غلبہ کی وجہ سے مرض لاحق نہیں ہوا، بلکہ یہ مرض عشق ہے۔ یہ معلوم کر لینے کے بعد طبیب نے بادشاہ سے کہا، میں بیمار سے تخلیہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سب لوگوں کے چلے جانے کے بعد طبیب نے پوچھا، اے شاہ بیگم، یہ تو بتائیں آپ کس علاقے کی رہنے والی ہیں؟ یہ اس لیے ہے کہ ہر علاقے کا طریق علاج مختلف ہوتا ہے۔ آپ اس شہر سے کس طرح جدا ہوں؟ یہ کہہ کر مریضہ کی نبض پر ہاتھ رکھ دیا۔ کسی کے پاؤں میں کانٹا پڑ جائے تو اسے نکالنے کے لیے کتنی کاوش کرنی پڑتی ہے۔ پاؤں زانوں پر رکھ کر سوئی کے سرے سے کانٹے کا سر معلوم کرتے ہیں، جب نہ ملے تو اسے لب سے تر کرتے ہیں۔ جب پاؤں کا کانٹا ایسا دشوار یاب ہے تو دل کا کانٹا معلوم کرنا کیوں کر مشکل نہ ہو۔ کنیز نے اپنی داستان غم بیان کرنا شروع کر دی۔ پہلے اپنی سہیلی اور رشتہ داروں کے متعلق بتایا۔ ان کا ذکر سے نہ اس کا رنگ بدلا، نہ اس میں تغیر واقع ہوا۔ اس طرح وہ ہر شہر اور ہر گھر کا ذکر کرتی رہی، جہاں جہاں اس کی بدوباش رہی۔ جب کنیز نے سمرقند میں آنے کے متعلق ذکر شروع کیا، سمرقند کا نام لیتے ہی اس کے دل سے آہ نکلی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آنکھوں کی اس رم جم میں کہنے لگی، مجھے وہاں ایک خواجہ زرگر نے خرید لیا۔ اس بیان سے اس کی نبض دل کی تڑپ کا پتہ دینے اور منہ کی زردی اور فراق کا اظہار کرنے گئی۔ شیخ کامل نے دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھ لیا اور کنیز سے یہ راز معلوم کر لیا کہ وہ سمرقند کے اس خواجہ زرگر پر عاشق ہے۔ طبیب نے کنیز کو تسلی دی کہ اطمینان رکھے، تم جلد تندرست ہو جاؤ گی۔ طبیب نے بادشاہ کو بتایا کہ میں نے مرض معلوم کر لیا ہے، آپ کسی طریقے سے فلاں زرگر کو سمرقند سے یہاں بلوائیں۔ بادشاہ نے 2 خاص دانا آدمی سمرقند بھیجے جو اس سونار سے جا کر ملے اور اس کو اطلاع دی کہ بادشاہ تمہاری حرمندی کا شہرہ سن کر بڑا خوش ہوا ہے، اسے تمہارے لیے بیش قیمت خلقت اور مال و زر بھیجا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ تم اس کے پاس آؤ اور اس کے خاص مصاحبوں میں شامل ہو جاؤ۔ بادشاہ کی یہ عنایت دیکھ کر زرگر بہت خوش ہوا۔ اسی وقت اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ سمرقند کا خواجہ زرگر جب محل میں پہنچا تو بادشاہ نے اٹھ کر اس کی تعظیم کی اور حکم جاری کیا کہ تم بے فکری کے ساتھ ہمارے پاس رہو، بادشاہوں کے لائق سونے کے زیورات اور برتن تیار کرو۔ چنانچہ وہ بڑی خوشی اور دل جمی کے ساتھ اپنے کام میں لگ گیا۔ بادشاہ نے اس کے کام کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ میں اس کے صلے میں تمہیں اپنی خاص کنیز عطا کرتا ہوں۔ چنانچہ وہی کنیز جو اس زرگر کے فراق میں سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی، اسے دے دی گئی۔ کنیز جب اپنے دلربا کے پاس پہنچی تو اس کا دکھ درد جاتا رہا۔ سب دیکھتے ہی دیکھتے وہ چند ماہ میں صحیح سلامت ہو گئی۔ اس کا کھویا وہ روپ پھر سے جوبن پر آ گیا۔ اب طبیب کامل نے ایسا شربت تیار کیا کہ جسے زرگر نے نوش کیا اور پانی میں نمک کی ڈلی کی مانند گلنے لگا۔ کنیز کے سامنے اس طویل بیماری کے سبب زرگر کا روپ آہستہ آہستہ جاتا رہا۔ آنکھیں اندر گھس گئی، چہرے کی سرخی جاتی رہی،
یہ حالت دیکھ کر کنیز کی محبت پہ رفتہ رفتہ کافور ہو گئی۔ اب وہ کنیز عشق کی بیماری سے شفا پا گئی۔ اس کنیز کی محبت محصورت پرستی تھی۔ اسے صورت کے بگڑنے سے آہستہ آہستہ عشق بھی زائل ہو گیا۔ جو عشق صرف رنگ و روپ کی خاطر ہوتا ہے وہ دراصل عشق نہیں بلکہ فسق ہوتا ہے۔ اس ترکیب سے طبیب نے کنیز کی مرض عشق کا علاج کیا اور اسے تندرست کر کے بادشاہ کے دل کو مسرور اور آنکھوں کا نور بنا دیا۔ ظاہری صورت کا عشق آخرکار بدنامی اور بے عزتی کا موجب بنتا ہے۔ معشوق کا رنگ و روغن اس ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ مور کے لیے اس کی خوبصورت پر ہلاکت آفرین ہے۔ ہرن کو شکاری مشق کے لیے مارتے ہیں۔ لومڑی کو پوستین کے لیے ہلاک کیا جاتا ہے۔ اے طالب، اس زندہ محبوب حقیقی کا عشق اختیار کر جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، جو محبت و معرفت کی جان فدا پاک شراب پلانے والا ہے۔ تو مایوسی سے یہ مت کہے کہ اس محبوب حقیقی تک مجھ جیسے نالائقوں کی کیسے رسائی ہو سکتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو بندہ میری طرف باش بھر قریب آتا ہے میں اس کی طرف گز بھر قریب ہو جاتا ہوں۔ اس کے عشق و محبت کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ درس حیات: نیکی بدی کے پردے میں پوشیدہ بھی ہو سکتی ہے اور اس سے ہٹ کر بھی، اس لیے نیکی کرتے وقت اصل مقصد منشاء رضاء الہی ہونا چاہیے۔